السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ عزت مآب جناب صدر محترم، مہمان اعزازی پروفیسر انور پاشا صاحب، فاضل مرتب ڈاکٹر مشتاق صدف صاحب اور بھی متعدد حضرات اساتذہ علم، جو شعر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ابھی، میں خوب جانتا ہوں کہ علامہ اقبال کا شعر ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجھے شعر سنانا تھا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ پہلا شعر ہے جو میرے والد محترم قبلہ نے پہلی مرتبہ مجھے یاد کروایا تھا، اور وہ بھی باقاعدگی کے ساتھ یاد کروایا تھا، کھڑا کہہ کے ایک جگہ کہ یاد کرو تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ اب مجھے اس وقت مسئلہ وحدت الوجود سے نہیں تھا، نہ مجھے یہ پتا تھا کہ بعد میں کبھی ایسے موقع آئیں گے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں وہ سب پڑھنے کا موقع ملے گا۔ بہرحال وہ شعر میں نے یاد کر لیا۔ اس کے بعد متعدد اقبال کے، پھر غالب کے، پھر میر کے، پھر دوسرے شعراء راسخ ناسخ سوز جرأت انشا سب آتے گئے جاتے گئے۔ نثر میں ابو نے متعدد چیزیں پڑھوائیں باقاعدہ۔ ہمارے گھر کی ایک خفیہ مجلس ہوتی ہے، بتائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے ایسی۔ رات کے تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے کے بعد اگر گرمیوں کا موسم ہے تو آئس کریم کے ساتھ، اور سردیوں کا موسم ہے تو مونگ پھلی اور چائے کے ساتھ ایک مجلس لگتی ہے جس میں والد محترم بیٹھے ہوتے ہیں، دائیں طرف میں بیٹھتا ہوں، بائیں طرف میرے بڑے بھائی جو بھی حاضر نہیں ہو سکے ہیں مشغولیات کی وجہ سے اپنی۔ اس کے بعد ہم نہیں جانتے کس موضوع پر بحث ہوگی۔ یہ مسئلہ پچھلے 6-7 سال سے چل رہا ہے، غالباً کوئی نہیں جانتا کہ ایسا ہوتا ہے۔ وہاں پر کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، کسی بھی معیار کا کوئی بھی مسئلہ زیر بحث آ سکتا ہے۔ جیسے میں بیٹھا ہوں، میں نے کوئی نیا شعر پڑھا، میں نے کہا ابو سے نیم ہے کہ ہمی بود کی می گفت انا الحق در صورت منصور۔ اب آگے ابو بتائیں گے کہ منصور بن حلاج کون تھا یا اس نے کیا کیا۔ ضروری نہیں مجھ سے اتفاق ہو، میں نے سامنے سے اختلاف کیا، ابا سے کئی دفعہ کیا، اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی انہوں نے ڈانٹا ہو۔ علامہ اقبال کے اکثر اشعار مجھے تشریح کے ساتھ پڑھائے ہیں، کبھی کبھی ڈانٹا بھی ہے کہ خود سے دیکھو، اور یہی ڈانٹ اس کام آئے کہ یوسف سلیم چشتی کو جان سکے، سلیم اللہ کو جان سکے، حتیٰ کہ فاروقی صاحب کی تفہیم غالب کے اشعار سمجھنے کے لیے استعمال کیے، میر کے لیے شعر شور انگیز پڑھوائی، زبردستی پڑھوائی، یہ سب باغ و بہار پڑھوائی، ایسی کئی چیزیں پڑھوائی۔ کس لیے؟ یہاں سے سوال شروع ہوگا، اور یہاں سے ہی میرا مسئلہ ہے، اصل کس لیے۔ ہمارے یہاں جس چیز کو مجھے بہت سخت شکوہ ہے اکثر اساتذہ سے، اکثر پروفیسر حضرات سے، بڑے تمام جو ہمارے ارباب علم و فن ان سے، کہ اپنی علمی وراثت جو انہیں حاصل ہوئی ہے یا جو محنت انہوں نے کی ان چیزوں کو، ان علوم و فنون کے پر مکمل دسترس حاصل کرنے کے لیے، آگے جس طرح خلوص دل کے ساتھ کسی ایک یا دو اشخاص کو تیار کرنا چاہیے تھا جو ان کی مکمل وراثت سنبھال لیتے، ایسے نہیں پائے۔ مجھے یاد ہے ارمغان جامعہ کا جو مجلہ نکل رہا تھا سالانہ، تو ابو بالکل سرگرداں تھے، کہیں سے موقع ملے ان کے اوپر لکھا جائے، ان کے اوپر لکھا جائے۔ پروفیسر بدر الدین الحافظ صاحب تو مرحوم ہو گئے، ان کے جانا بھی نصیب ہوا تھا ساتھ میں مجھے، تو اسی وقت مجھے یاد ہے بہت بڑی شخصیت، میں نام نہیں لیتا، وضاحت نہیں کروں گا، لیکن ان کے گھر ابو پہنچے کہ ان کی کچھ چیزیں مل جائیں۔ جامعہ کے بہت پرانے وہ باقاعدہ حصہ تھے اور بڑی اہم شخصیتوں میں ہیں۔ جب وہاں پہنچے اور ان کے صاحبزادے سے پوچھا کہ آپ کے والد محترم کی یہ کام ہے، وہ کام ہے، آپ کے پاس کچھ مسودات ہوں گے، کچھ خاکے ہوں گے، ذرا ادا فرمائیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ سب تو شفٹنگ میں ظاہر ہو گئے۔ ایک شخص جس نے 30-35 سال لگائے، نام کمایا، ادب کی چاشنی حاصل کی، ذوق حاصل ہوا، وہ اپنے بچے کو وہ ذوق نہیں دے سکا، نتیجتاً شفٹنگ وہ سب کھا گئی، ایک شفٹنگ سب کچھ کھا گئی، 30-35 سال کی محنت۔ تو آخری درجے کی افسوس کی بات ہے۔ میں نے جو مضمون لکھا ہے جس کا تذکرہ معین شاداب صاحب نے کیا ہے ابھی، اس مضمون میں نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ بچپن میں ابو ہمیں بٹھا کر انبیاء علیہ السلام کے قصے سنایا کرتے تھے، جیسے حضرت سلیمان کا، ہدہد کا، یوسف کا۔ بعد میں اب جبکہ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے آخری سال میں ہوں اختصاص کے فن تفسیر میں، وہ ساری چیزیں باقاعدہ بڑی کتابوں سے پڑھنے کا موقع مل چکا ہے۔
الاتقان فی علوم القرآن، النکت فی اعجاز القرآن، دلائل الاعجاز، اذکار البلاغہ، ابن رشید کی عمدہ وغیرہ وغیرہ. آج بھی وہ تشریحات جو ابو نے بہت سادگی سے کی تھی، جس قدر از پر وہ میرے ذہن و دماغ میں ہے، دوسری کوئی تشریح نہیں آ سکتی. ہمارے یہاں بہت افسوس کی ایک چیز اور پائی جاتی ہے، جرأت ہونی نہیں چاہیے. جیسے حضرات آپ لوگ بیٹھے، خالد جاوید صاحب بیٹھے، ان کی نعمت خانہ سے معافی تک جگہ مرو اس لیے میرے پیر لڑکھڑا رہے ہیں. لیکن پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ مشتاق انکل نے بھی ایک بات کہی تھی کہ کوثر بھائی آپ شاعری ہی کرتے تو بہتر تھا. ایسا مجھے بھی لگا تھا جب ماضی کا آئندہ کا اجرا دیکھا تھا. اپنی پوری زندگی میں 2 ہی جگہ میں نے دیکھے ہیں، ماضی کا آئندہ اور ایک ابھی یہ جو ہو رہا ہے. وہ اس میں تصنیف ابو کی تھی، اس میں ابو پر تصنیف ہے. دوسرا ایک افسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت اس اجرا میں جو لوگ حضرات ہمارے درمیان موجود تھے آج نہیں ہیں. وہ جیسے مابعد جدیدیت کے جو تذکرہ ہے، اس کا بابا ہے خالص گوپی چند نارن، اس کا مذاق بالکل نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ راشد انور راشد صاحب تھے، پروفیسر مولا بخش صاحب تھے، ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب تھے. الغرض اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، روئیے کس کے لیے، کس کس کا ماتم کیجیے. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. سب غفلت کر گئے. خیر یہ چند باتیں تھی، چونکہ مجھے پہلے سے کوئی نہ ایما تھا ابو کا نہ حکم تھا. حکم ہوا بھی ہے تو تقریباً 10-11 بجے کے بعد، کیونکہ صبح میری واپسی ہوئی ہے لکھنؤ سے. ابو نے کہا کہ مجھے اظہار خیال کرنا ہے. اب میں سمجھ نہیں پایا استفہام تھا یا حکم تھا. اب میرے لیے تو حکم ہی ہے، تو الامر فوق الادب کے تحت میں یہاں پہ حاضر ہوا. اخیر میں دل کی اتھا گہرائیوں سے پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ محترم کی شان میں، اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر مشتاق صدف صاحب کا. آپ نے جو کام کیا 10 سال بعد مجھے کرنا تھا یہ کام، تو ایک کام تو ہلکا ہوا. بقیہ چیزیں جو بچتی ہیں وہ انشاءاللہ میں کروں گا. آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے. بس انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ کو